علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ الحمدللہ جن لوگوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور یہ ایسے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تو آپ پہلے ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ان لوگوں کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر سب سے بہترین انسان جسے کہا جائے، جو ہماری نمازیں پڑھاتے ہیں، جو ہمارے گھر میں فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، بچے کی پیدائش کے موقع پر جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ہمارے مسجد کے امام، جس کا مقام کیا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، مگر ہمارے مسجدوں کی اماموں کی پوزیشن کیا ہے۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر صاحب بات سن کے جانا۔ جی امام صاحب بتائیں۔ آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ آپ چلیں پھر میں آتا ہوں۔ جی امام صاحب بتائیں۔ اب صدر صاحب کی تنخواہ ہی بڑھا دیتے، اب بچے بڑے ہو گئے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ امام صاحب آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے، جو حالات چل رہے ہیں ابھی مسجد کے خرچے پورے ہو جائیں بڑی بات ہے، آپ بار بار تنخواہ بڑھانے کا کہی جا رہے ہیں، اور ویسے بھی رہائش آپ کو ہم نے دی ہوئی ہے، بجلی بھی فری دی ہوئی ہے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو تھوڑے بہت خرچے ہیں وہ تنخواہ میں سے پورے کریں نا آپ۔ لیکن صدر صاحب 15,000 سے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو پھر آپ اپنے خرچے کم کریں، تنخواہ ابھی نہیں بڑھ سکتی، معذرت۔ دانش بھائی، یار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرے سے پیسے لے رہے اور مسجد کا تھوڑا سا کام کروا دیں، کارپیٹ بھی چینج کروانے ہیں، 4 سال سے یہی بچھے ہوئے ہیں، اور پنکھے بھی لگوانے ہیں، ٹوٹیاں بھی لگوانی ہیں، یہ کب کروائیں گے کام؟ جی صدر صاحب میں کروا دیتا ہوں، معذرت میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اور ایک اور آپ سے بات یہ کرنی تھی، امام صاحب نا کل میرے گھر میں آئے تھے، وہ نا تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے تھے، ان کا کچھ ہو سکتا ہے؟ یار ایک تو میں امام صاحب سے بڑا تنگ ہوں، ہر وقت تنخواہ بڑھا دو تنخواہ بڑھا دو، اب تو ہر بندے کو کہنے لگ گئے ہیں، ان کو کہو اس تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کوئی اور امام دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں صدر صاحب آپ ایسا نہ کریں، میں امام صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں۔ اچھا میں نے دانش بھائی کے ذمہ کام لگا دیا ہے، کارپیٹ بھی آج چینج ہو جائیں گے، ٹوٹیاں بھی نہیں لگ جائیں گی، اور پینٹ پھر ہم کل کروا لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے صدر صاحب، لیکن امام صاحب کی تنخواہ بھی کچھ بڑھا دیں، وہ آج کل بڑے پریشان ہیں۔ جی صدر صاحب آپ تنخواہ بڑھا دیں، ہم ماہانہ اضافی پیسے دے دیا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ بڑھانے کی امام صاحب کی، جو اپنے اضافی پیسے دینے ہیں اس سے مسجد کے اور بڑے خرچے پورے ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، بلائیں امام صاحب کی طرح۔ امام صاحب نماز کے بعد دعا میں میرے بچے کے لیے بھی خصوصی دعا کر دیجیے گا، اس کی نوکری اچھی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو 15,000 والی نوکری عطا فرما، اجمعین آمین برحمتک۔ امام صاحب خیر تو ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بد دعا کے لیے نہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، 15,000 سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں صدر صاحب، آپ کو 15,000 نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کم سے کم 25-30 ہزار روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ دانش بھائی اوکے کیا تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کو ملک کے حالات کا نہیں پتا، کتنی مہنگائی ہے، لاکھ روپے میں بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب آپ کے علم میں ہے سب کچھ، میں تو سمجھا تھا آپ انجان ہیں اس چیز سے۔ جب امام صاحب آپ کو کہتے تھے کہ میرا 15,000 میں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ کہتے تھے جناب 15,000 میں گزارا کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اخراجات ہیں نا، تو امام صاحب کے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، جو آپ کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آج کی اس مہنگائی کے دور میں 25 اور 30 ہزار میں بھی کوئی گھر کا نظام چلتا ہے؟ یار امام صاحب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ خدا کی قسم ہمارے گھروں میں اگر کوئی خودکی ہو جائے، کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب ہو، یہاں تک کہ بچہ بھی پیدا ہو جائے، تو سب سے پہلے امام صاحب پہنچے ہوتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کے کارپیٹ میں نے چینج کروانے ہیں، 4 سال ہو گئے، یار اسی کو دھلوا کر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا۔ مسجد کی ٹوٹیاں بھی چینج کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی کلر وغیرہ کروانے کی حاجت ہے۔ یہ سارا بجٹ امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے میں نہیں آپ استعمال کر سکتے؟ امام صاحب بالکل معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اتنی تنخواہ جس مقصد کے ساتھ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، ہمارے یہاں ماحول آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم اماموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تنخواہ، ہمارے بچے کی تنخواہ 50,000 سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمارے اماموں کی تنخواہ آپ دیکھ لیجئے 10,000 12,000 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے،
ان کے بھی بیوی بچے اخراجات گھر والے سارے کام کاج ہوتے ہیں، اور ہم کمپٹیشن تو کرتے ہیں مگر کس چیز کی؟ مسجدوں کی، کہ ہمارے بازو والے محلے کے اندر فلاں مسجد کے اندر اتنا اچھا جھومر لگایا گیا ہے تو ہم وہاں 1 لاکھ کا لگائیں تو ہم 2 لاکھ کا جھومر لگائیں گے، فلاں مسجد کے اندر 5 لاکھ کی ٹائلس لگائی ہے تو ہم اپنی مسجد میں 10 لاکھ کی ٹائلس لگائیں گے، ہماری مسجد کے اندر پانی کے نل اتنے کم ہے، فلاں مسجد کے اندر اتنے زیادہ ہے تو ہم یہ سارے کام کاج کریں گے۔ تو ہم کمپٹیشن تو کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ فلاں مسجد سے اچھی ہماری مسجد ہونی چاہیے، جب لوگ آ کر دیکھیں تو کہیں کہ ہاں فلاں محلے کے اندر اتنے مسجد ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، الحمدللہ مسجدوں کو سنواریے، مسجدوں کو سجائیے، مگر کمپٹیشن جہاں مسجدوں کا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اماموں کا بھی ہونا چاہیے، کہ فلاں جگہ پر مسجد کے امام کا 25,000 تنخواہ ہے، ہم ہماری مسجد میں مسجد کو 50,000 تنخواہ دیں گے، فلاں جگہ پر مسجدوں کے اندر امام کو 20,000 دیتے ہیں تو ہم 40,000 دیں گے۔ اور بات یہ نہیں ہے، ہم نے بہت ساری مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ بینک کے اندر 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ روپیہ بیلنس اس کے پاس موجود ہوتا ہے، جو بیچارے غریب محلے والے یا غریب گاؤں کے اندر جہاں ہے کہ جہاں پیسہ کم ہے، جن کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، اگر وہ اس طریقے سے 6-7-8 ہزار روپیہ تنخواہ دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو گاؤں میں بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مگر یہاں تو دیکھا گیا ہے کہ مساجد والوں کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے بینک کے اندر پڑے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے اماموں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں اچھے امام نہیں ملتے ہیں، یاد رکھنا، اسی لیے ہر مسجد کے اندر پرابلم ہوتا ہے۔ جمعہ کے بیانات کے اندر ہم نے ایسا امام لے کر ڈھونڈ کر لائے کہ جو بیچارہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، 4-5 ہزار میں 7 ہزار کے اندر وہ امامت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ جمعہ کے اندر غلط بیانی کرنے کے لیے تیار ہے، آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے تو وہ آپ کو غلط مسئلے بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اور پھر کچھ لوگ فکر مند بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، کچھ لوگ فکر مند ہیں، ان کو فکر بھی ہوتی ہے کہ نہیں مسجد کے امام کی تنخواہ ہونی چاہیے زیادہ، بڑھانی چاہیے زیادہ، بڑھانی چاہیے زیادہ، اور جب کہیں سے بھی لنک لگا کر اس بندے کو جو امام کی فیور کرتا تھا اسے اگر مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جائے یا مسجد کی کمیٹی کے اندر داخل کر لیا جائے تو کمیٹی میں جانے کے بعد جو بندہ امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے ہر وقت لوگوں کو کہتا تھا، اب کمیٹی ممبر بننے کے بعد وہ کہے گا نہیں یار امام کی تنخواہ 9,000 10,000 زیادہ ہے۔ جب کمیٹی ممبر پہ بیٹھیں گے نا تو 10 لوگ ہوں گے 11 لوگ ہوں گے تو 2 کہیں گے نہیں جہاں بہت زیادہ تنخواہ ہے ہم 500 روپیہ بڑھا دیتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد پھر 500 بڑھائیں گے، پھر 1 سال کے بعد پھر 500 بڑھائیں گے۔ یعنی ہم نے اماموں کو سمجھ کیا رکھا ہے، ہم امام کو کیا سمجھتے ہیں کہ 200 500 بڑھائیں گے، امام کو تنخواہ کی کہاں ضرورت ہے، امام کو پیسوں کی کہاں ضرورت ہے۔ تو یہ سارے کام کاج ہوتے ہیں کہ جو بندہ بیچارہ فکر مند ہوتا ہے اور وہ جب ٹرسٹ میں چلا جاتا ہے، کمیٹی کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ امام کو زیادہ تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کمیٹی والوں کو کہنے کے باوجود بھی اگر وہ اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں، اگر ان کے پاس بیلنس ہے، تو ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن ہم جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنے جیب کے اندر کوئی نہ کوئی رقم لے کر جائے، اور وہ نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد امام کے ساتھ مصافحہ کرے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو الحمدللہ پھر امام کو کسی اور جگہ پر جانے کی یا کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جمعہ کے اندر جب 500 1000 لوگ 700 لوگ مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں اور ہر بندہ 50-100 روپیہ بھی اگر امام کو دے گا تو اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک امام کے سارے اخراجات جو خرچے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ پھر ٹرسٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، متولی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اگر پہل کریں گے، ہم اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ امام پھر ہمارے لیے دعائیں دیتا ہوا نظر آئے گا، امام کا بھی بھلا ہوگا، مسجد کا بھی بھلا ہوگا، اور وہ امام کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس بستی والوں پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا
دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ایسی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں اور اپنے اپنے مسجد کے اماموں کی عزت کرنے کی اور ان کی امداد کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔